میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ البقرہ سے آیت کا نمبر 125 وہ آیت تلاوت کی ہے. صرف آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور آپ کے چہروں پہ جشن لکھا ہوا نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر ہونا بھی ایسا چاہیے جس کی تعریف بندہ قرآن سے پڑھ سکے. رہبر ہونا بھی ایسا چاہیے اللہ اکبر. واہ واہ واہ. جس کے آنے کی خوشی بھی بندہ قرآن سے پڑھ سکے. ہمیں اللہ نے ایسا پیر دیا ہی نہیں ہے جس کی تاریخ میں بھی تاریخ ولادت نہیں. میں صرف آیت کا ترجمہ پڑھوں گا حضور اور چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی اور جشن لکھا ہوا نظر آئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نور ولایت امت کے چہروں پہ آ جائے گا. سورہ بقرہ پہ خدا کہہ رہا ہے میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنایا. بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھے. آقا زادی نے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو ہاتھ اٹھ گئے یہ کسی کے محتاج نہیں. میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کعبہ کو ثواب کے قابل بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبہ ہر دور میں سجدے کی علامت نہیں تھا. یہ نہ سمجھیے گا کہ جب سے کعبہ ہے تب سے سجدہ ہے. نہیں, کعبہ تھا لیکن سجدہ نہیں تھا. بالکل ایسے ہی جیسے آدم کا پتلا تھا لیکن آدم کو سجدے کا حکم نہیں تھا. خدا نے آدم کا پتلا بہت پہلے سے تیار کر لیا تھا, عرش پہ رکھ دیا تھا, لیکن سجدے کا حکم نہیں دیا تھا. سجدے کا حکم کب دیا؟ جب اس میں روح پھونکی. اس کا مطلب کہ سجدہ پتلے کو نہیں ہوا تھا, سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی. میرا تو خیال ہے کہ جشن یہیں پہ ہو جانا چاہیے تھا اور آپ کے اذہان عالیہ منبر پہ اگر مبذول تھے تو یہیں پہ لفظ ادا ہو چکا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں تھا, اس روح کو سجدہ تھا جو آدم میں اتاری گئی تھی. کعبہ اینٹوں کا گھر ہے, گھر کو سجدہ نہیں, اس روح کو سجدہ ہے جو کعبے میں. اور قطعاً کوئی بندہ نہ سمجھے کہ شاید یہ علی کی فضیلت ہے کہ وہ کعبہ میں آئے, اور شاید فضائل علی میں سے ایک فضائل یہ ہے کہ وہ کعبہ میں آئے. یہ علی کی فضیلت نہیں کہ علی کعبہ میں آئے. علی تو جہاں بھی آتے وہ کعبہ ہو جاتا. یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ امیر المومنین نے اترنے کے لیے اس کا انتخاب کیا. یہ تجلی الہی اس کی دیوار پہ پڑ گئی. اللہ اکبر. حق بنتا تھا دیوار کا پھٹ جانا, کیونکہ جس کی تجلی طور سے برداشت نہیں ہوئی تھی وہ پہاڑ تھا تو وہ خاکستر ہو گیا. یہ صرف کعبہ ہونے کی وجہ سے درار آئی ہے, تجلی توحید کی وجہ سے. خدا کہتا یاد کر اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنایا. آگے آیت چلی ہے اور لطف آ گیا ہے امیر المومنین کو ماننے کا. خدا کہتا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے کہ تم دونوں نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے. خدا کہتا میں نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے وعدہ لیا تھا ان طاہر بیتی, تم دونوں نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. میرے مالک کیوں پاک رکھنا ہے؟ تو نے تو آنا نہیں, مکان تو نے بنوا لیا, رہتا تو ہے نہیں, تو اس گھر کو کس کے لیے پاک رکھیں؟ خدا نے آگے آیت چلائی. خدا نے کہا للطائفین والعاکفین, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع سجود, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کو نبوت اس وجہ سے دی تھی کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک رکھیں. کس کے لیے پاک رکھیں؟ 4 چیزوں کے لیے, تاکہ یہاں طواف ہو سکے, تاکہ یہاں اعتکاف ہو سکے, تاکہ یہاں رکوع ہو سکے, تاکہ یہاں سجدہ ہو سکے,
तलगंग मेरी आंखों के सामने, मुझे बोल के बताओ कि अल्लाह ने इब्राहिम और इस्माइल से कहा कि मेरे घर को पाक रखो 4 कामों के लिए। तवाफ होगा, रकू होगा, सजदा होगा, एतकाफ होगा। तवाफ काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। रकू काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। सजदा काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। एतकाफ काबे के बाहर नहीं होता, अंदर होता है। खुदा ने कहा मेरे घर में 4 काम हुए हैं, तवाफ हुआ है, रकू हुआ है, सजदा हुआ है और एतकाफ हुआ है। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना, अल्लाह के घर में रहा कौन था, अल्लाह के घर में बैठा कौन था, अल्लाह के घर में एतकाफ करता हुआ कौन नजर आ रहा है? एक मां रुकी है और एक बेटा रुका है। मां और बेटे को रुकने की वजह से अल्लाह ने इब्राहिम और इस्माइल से कह दिया मेरे घर को पाक रखो, इसलिए कि इस घर में एतकाफ होना है, इस घर में किसी ने बैठना है। एतकाफ का कम से कम दुरानिया 3 दिन है। बीबी 13 रजब को आई थी, 16 रजब को चली गई है। और यह भी फिक्र का मसला और शरीयत का मसला है कि मर्द एतकाफ बैठेगा तो मस्जिद में बैठेगा, औरत बैठेगी तो घर में बैठेगी। अली की मां अल्लाह के घर में बैठी, खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ हुआ है। अब बता अल्लाह का घर समझ के बैठी थी या अली का घर समझ? ये जो बैठी है शहजादी, जो आया था वो कुरान बन के नाज़िल हुआ। और अल्लाह ने कुरान में दावा किया था कि अगर मैं इसे पहाड़ों पे नाज़िल करता तो पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाता। बनता था काबे की दीवार का फट जाना, क्योंकि आने वाला वारिस कुरान बन के आ रहा। बड़ा खूबसूरत जुमला बाबा हबीब शाह जी। जनाब सलमान मदीने की मस्जिद में बैठे थे और 2 सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू करते हुए वकार शाह जी वो आपस में बात कर रहे थे कि अल्लाह ने कुरान में आयत भेजी है कि इस कुरान के अंदर एक छुपी हुई किताब है जिसे मुताहिरून के अलावा कोई छू नहीं सकता। वो सहाबा आपस में बात कर रहे थे कि कुरान के अंदर कौन सी किताब है, वो कौन सी किताब है जो कुरान के अंदर है। अभी सहाबी बहस कर रहे थे या करीब से सलमान गुजरे। एक सहाबी ने कहा इससे पूछो ये जो अली का शागिर्द है ये बता सकता है इसकी तफसीर। दूसरे सहाबी ने कहा सलमान जरा करीब आइए, कुरान की आयत है कि इस कुरान के अंदर एक छुपी हुई किताब है। वो कुरान के अंदर छुपी हुई किताब कौन सी है? इतना जुमला कहना था, सलमान मुस्कुरा कहता तफसीर बताऊं या दिखाऊं? मैं सिर्फ तफसीर सुनाऊं या दिखाऊं? उन्होंने कहा सलमान हमने तो तुझसे सुनना चाहते थे कि तू दिखाने पे आ गया तो फिर दिखा। वो कौन सी कुरान है जिसके अंदर एक छुपी हुई किताब है? उन्होंने समझा था कि शायद सलमान जाएगा और अलमारी से कुरान उठाएगा और कुरान उठा के उसको खोलेगा, फिर कोई आयत निकालेगा और उसे कहेगा इसका मतलब किताब है, इसका मतलब किताब है, इसका मतलब किताब है। सलमान ने कुरान नहीं खोला, सलमान ने सहाबा के हाथ पकड़े, चलते चलते ज़हरा की दरवाजे पे आ गए, दहलीज सैयदा पे आना था। उन्होंने कहा हमने तुझे कहा कुरान की आयत की तफसीर बता दे और तू वहां आ गया जहां तू हर लम्हा बैठता है, जहां तू हर लम्हा रहता है। सलमान ने दहलीज सैयदा पे हाथ रखा, मुझे इस दहलीज की इज्जत की कसम, ये है वो कुरान जिसके अंदर एक किताब छुपी है, ये है वो कुरान जिसके अंदर एक किताब छुपी है। इतना कहना था, एक साहबी उठ के कहने लगा बूढ़ा हो गया है, अली के इश्क ने तुझे दीवाना कर दिया है। हम तुझसे पूछ रहे थे वो किताब कौन सी है, तू हमें सैयदा के दरवाजे पे ले आया। सलमान ने कहा तुम बताओ कुरान में क्या होता है? उन्होंने कहा आयतें रहती हैं। सलमान ने कहा मुझे इस दरवाजे की कसम, अभी ये दरवाजा खुलेगा मैं तुम्हें चलती हुई आयतें दिखाऊं। क्या इरफान था सलमान का, क्या मार्फत का खजीना था सलमान के पास। ये थे वो लोग जिन्होंने अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ा था। हमने सिर्फ अलीयुन वलीउल्लाह दोहराया है। ये वो लोग थे जिन्होंने अली की विलायत को पढ़ा हुआ। जश्न का माहौल है और मेरा ख्याल है कि इरफान सुनने वाले चेहरे तशरीफ फरमा। और बड़ी कीमती एक और जुमला कहूं, जनाब सलमान से दहलीज सैयदा पे पूछा गया था सलमान ये क्या है? 70 के करीब रवायात मिलती हैं जनाब सलमान की दहलीज सैयदा से मुतल्लिक। उन्हें जनाब सलमान से अदील भाई पूछा ये क्या है?
دہلیز سیدہ پہ ہاتھ رکھے حبیب شاہ جی سلمان نے کہا یہ حد بندی ہے. میں اگلا لفظ کہوں گا اور مجھے روحوں کی پرواز چاہیے. جناب سلمان نے کہا یہ دروازہ نہیں یہ حد ہے. انہوں نے کہا کس چیز کی حد ہے؟ فرمایا ادھر مخلوق رہتی ہے. نہیں وہ معیار آیا ہی نہیں جو یہاں پہ آنا چاہیے تھا. اس جملے کا یہ حق بنتا ہی نہیں تھا کہ صرف یوں ہاتھ اٹھائے جاتے. فرمایا ادھر مخلوق رہتی ہے. انہوں نے کہا ادھر کون رہتا ہے؟ فرمایا ادھر جو بھی رہتا ہے وہ اس سے جڑا ہوا رہتا ہے. یا نفس اللہ رہتا ہے, یا عین اللہ رہتا ہے, یا حجاب اللہ رہتا ہے. رکھو علماء کے سر پہ قرآن. فضا ادھر نہیں بیٹھتی تھی, ادھر بیٹھتی تھی. کس نے کہہ دیا کہ کنیز تھی؟ کس نے کہہ دیا کہ جھاڑو دینے آئی تھی؟ اللہم صلی علی محمد. کون کہتا ہے کہ فضا کا تعلق کنیزوں سے؟ فضا دہلیز کے ادھر نہیں بیٹھتی تھی, ادھر بیٹھتی تھی. اور ادھر جو بھی ہے وہ توحید سے جڑا ہوا. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ زہرا کا صحن کیا تھا؟ زہرا کا صحن توحید کا صحن تھا, وحدت کا صحن تھا. مسجد کس کا گھر ہے؟ اچھا مسجد کو اللہ کا گھر مان لیتے ہو؟ جہاں ہم جیسا 2 رکعت نماز پڑھے اسے اللہ کا گھر کہہ دیتے ہو, اور جہاں رہتے ہی اللہ کے راز ہوں. اس گھر کو کیا کہو گے؟ جہاں اللہ نہ آیا ہو اسے اللہ کا گھر کہہ دینا. کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہو, مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے بتا کعبہ میں اللہ آیا ہے تو پھر اسے اللہ کا گھر کیوں کہا گیا؟ جب اللہ اس پہ اترا ہی نہیں, اللہ آیا ہی نہیں, تو پھر کیوں کہا گیا یہ اللہ کا گھر ہے؟ اس کا مطلب کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی نشانی تو آئی ہے. ہمیں نصیری نہ کہے پہلے کعبے کا نام تبدیل کر. اسے جو بیت اللہ کہتے ہو اللہ کا گھر ہے, تو اللہ کا گھر کیوں ہے یہ؟ اس میں کیا ہوا تھا؟ پہلے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی, پہلے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. وہ کون سا کعبے میں راز آ گیا تھا جس کی وجہ سے اسے سجدے کا حکم آ گیا؟ اور جب اللہ نے حکم دیا بھی حالت نماز میں تھا. رسول حالت نماز میں تھے. اس میں دوسری رائے تو نہیں ہے, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے پہلی بار یہ روایت سنی. رسول حالت نماز میں تھے جب اللہ کا حکم آ گیا کہ رخ قبلہ کو تبدیل کیا جائے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ رخ قبلہ یہ تھا کہ یہ بیت المقدس تھا اور اب تھوڑا سا ادھر منہ کر لیں, نہیں, بالکل مخالف. ادھر منہ تھا, فرمایا پھر ادھر کر. حالت نماز میں رسول رکوع کی حالت میں مڑے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ باتیں کتابوں میں کیوں نہیں لکھی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود بخود راز کتابوں سے نکالنے پڑتے. یہ کتابوں نے لکھا ہے کہ جب رسول نماز پڑھاتے تھے تو علی بالکل نبی کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. یہ ساری کتابوں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین جو ہیں وہ بالکل رسالت مآب کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. اب رسول تھے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں, علی پیچھے کھڑے تھے. آواز آئی رخ قبلہ تبدیل کر. اب صرف رسول نہیں مڑے, علی بھی مڑ گئے. اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو علی آگے آ گئے.
یا اس کے علاوہ مجھے بدلتا ہوا قبلہ دکھاؤ. اس لیے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کے لیے علی کا ہونا ضروری ہے. دل میں علی نہ ہو تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو وہ قبول ہی نہیں کرتا. فرمایا ہم نے کعبہ کو ثواب کے قابل بنایا تھا اس لیے کہ یہاں 4 کام ہو رہے ہیں. یہاں طواف ہو رہا ہے, یہاں رکوع ہو رہا ہے, یہاں سجدہ ہو رہا ہے, اور یہاں اعتکاف ہو رہا ہے. اعتکاف کہتے ہیں معتکف ہو جانا, مخلوق سے کٹ جانا, اللہ سے جڑ جانا. 3 دن بی بی وہاں رہی. خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے. معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا وہاں اس دور میں تو کعبہ میں بت رہتے تھے, تو کیا بی بی اس بت قدا میں بیٹھی رہی؟ فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہماری ماں وہاں بیٹھی تھی؟ علی کعبہ میں آئے نہیں تھے, گزرے تھے. مولا پھر؟ فرمایا کعبہ کے اوپر بیت المعمور ہے, بیت المعمور کے اوپر عرش رحمان ہے. بیت المعمور میں ہمارے نور رہتے ہیں, عرش رحمان پہ وہ ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں. وہاں ہم اس کا طواف کرتے ہیں. بیت المعمور میں انوار ہمارے نور کا طواف کرتے ہیں. بیت اللہ میں بدن ہمارے بدنوں کا طواف کرتے ہیں. یہ اینٹوں کا گھر ہے, وہ نور کا گھر ہے. اس کے اوپر نور بھی نہیں ہے, اس کے اوپر یا وہ ہے یا ہم ہیں. 13 رجب کو بی بی یہاں سے علی لینے نہیں آئی. بی بی کا پہلا قدم کعبے میں تھا, دوسرا بیت المعمور پہ تھا, تیسرا عرش رحمان پہ پہنچا. ادھر پردہ پھٹا, نور علی ظاہر ہوا, ادھر پردہ پھٹا, ادھر دیوار پھٹ گئے. بی بی یہاں سے علی لینے نہیں گئی. منافقت کی موت ہے. اللہم صلی علی محمد. یہاں سے علی لینے نہیں, وہاں سے علی لینے کے. 2 انوار وہاں سے خدا نے دینے کے لیے یہاں والوں کو ادھر بلایا ہے. ایک نور علی, ایک نور سیدہ. ایک کو لینے کے لیے ماں گئی, ایک کو لینے کے لیے باپ گیا. نور علی بھی وہاں سے ظاہر ہوا, نور سیدہ بھی وہاں سے ملا. یہ رہتے وہیں تھے اس لیے یہ نکاح بھی وہیں ہوا تھا. نکاح وہاں ہوا اور بات مشہور ہو گئی کہ جوڑے عرشوں پہ بنتے. ہر جوڑا عرشوں پہ نہیں بنتا. اگر سارے جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں تو پھر طلاق فرشوں پہ کیوں ہوتی؟ ایک ہی جوڑا تھا جو عرشوں پہ بنا, اور اسے بننا بھی وہیں چاہیے تھا. خطابت میں ہوتے لفظ ہی, اور آپ نے مجھے لفظ کی قیمت ادا کرنی ہے. بانی کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں, کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا جہاں آپ کے چہروں کی زیارت نہیں ہوتی. لہذا میزبان کی حیثیت سے ہوں, بانی کی حیثیت سے. یہ نکاح ہونا بھی وہاں چاہیے تھا, اس لیے کہ نکاح ہوتا ہے دلہن کے گھر. 3 یا 3.5 سیکنڈ لیٹ ہیں آپ مجھ سے. نکاح فرش پہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. نکاح بنتا ہی عدیل بھائی عرش پہ تھا, کیونکہ نکاح ہوتا ہے دلہن کے گھر. زمین تراب ہے, علی بھو تراب ہے, زمین پہ ہو نہیں سکتا تھا. خدا نے انتخاب کر لیا تھا سیدہ کے لیے علی کا. فرمایا مجھے رشتے کی تلاش ہے, کون ہے جو عرش سے کمی بن کے فرش پہ جائے گا؟ سب سے پہلے سورج نے کہا مجھے بھیج. خدا نے کہا اس کے دروازے پہ جلنے والے کا کوئی کام نہیں ہے. چاند نے کہا مجھے اذن بخش دے. فرمایا تیرے چہرے پہ داغ ہے, مجھے بے داغ چاہیے. ستاروں کی محفل سے زہرہ ستارہ ٹمٹماتا ہوا اٹھا. اس نے کہا میرے مالک مجھے مقدر کا دھنی بنا دے, مجھے قسمت کا دیوتا بنا دے, مجھے علی کی دہلیز پہ بھیج دے. اللہ نے زہرہ ستارے کو اذن بخشا. ادھر سے زہرہ عرش سے ٹوٹا, سیدہ مسلح پہ آئی.
आई, सैयदा ने टूटा हुआ तारा देखा, आवाज आई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सितारा चलता चलता अली की छत पे आ गया। सितारे ने अली की छत का तवाफ करना शुरू किया। बीबी ने सितारे को तवाफ की हालत में देखा, आवाज आई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जोहरा सितारे ने 4 चक्कर अली की दहलीज के लगाए, फिर अली की दहलीज पे जाके गिर गया। मैंने जोहरा सितारे से पूछा, जब आ ही गया था तो सीधा क्यों नहीं आया? आ ही गया था तो सीधा क्यों नहीं आया? उसने अगर मैं सीधा आके अली की दहलीज में गिर जाता, क़यामत तक मौलवी भौंक देते, टूटा था गिर गया, टूटा था गिर गया, टूटा था गिर गया। मैंने तवाफ करके बताया है, टूटा हुआ नहीं आया, भेजा हुआ आया। टूटा हुआ नहीं आया, भेजा हुआ आया हूं। मुझे किसी ने भेजा है। क्या कहते? दहलीज सैयदा पे, दहलीज अली पे, वहां के तारे अक्सर टूट के गिरते। फिर जब वो गिर जाते हैं तो फिर वो यहीं रह जाते हैं। सुभान अल्लाह। उर्दू अदब का बेहतरीन जुमला कहने लगा हूं, जो यहां गरूब हो जाए उसे तलू की आरज़ू ही नहीं रहती। और यह एक ही आग था, क्योंकि ये दोनों अनवार चले ही अर्श से थे। निकाह भी अर्श पे हुआ, विलायत का ऐलान भी अर्श पे हुआ। जिन रूहों ने इकरार किया था वो पहले दिन चुन ली गई थी। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं, अब सर खपाने का कोई फायदा नहीं। ऐवी वक्त ना जाया किया करो कि इस बंदे से भी अली वलीउल्लाह मनवा ले, इससे भी मनवा ले। जिन्होंने मानना था वो मान चुके हैं। यहां सिर्फ कायम रहने का हुक्म है। इसलिए तो हम दिन में 5 दफा उसकी बारगाह में जाके कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें अली की विलायत पे कायम रखना। जमाना तब्दील हो गया है, मुश्किलें ज्यादा आ गई हैं। अली की विलायत पे कायम रहने का हुक्म है। ये नहीं है कि आप नए सिरे से किसी को मनवाएंगे। आलम अलस्त में पहले दिन रोज़े अव्वल से जिन रूहों ने इकरार कर लिया था, अब वो अली को छोड़ नहीं सकती। उन्होंने अली की विलायत का इकरार कर लिया था। खुदा ने सिर्फ जन्नत बनाई थी, जहन्नम नहीं बनाई थी। उसे जरूरत ही नहीं थी अपनी बनाई हुई मखलूक को जलाने की। उसे क्या जरूरत थी कि वो कहता कि पहले मैं खल करूंगा, फिर जमीन में भेजूंगा, फिर तुम्हें अनाज दूंगा, फिर तुम्हें खिलाऊंगा, फिर जब मर जाओगे तो फिर तुम्हें जलाऊंगा। उसने जलाना ही था तो भेजना क्यों था? उसने सिर्फ जन्नत बनाई थी, जहन्नम अल्लाह ने नहीं बनाई। 13 रजब है, मैं अपने लफ्ज पे खड़ा हूं। अल्लाह ने सिर्फ हबीब शाह जी जन्नत बनाई है, जहन्नम अल्लाह ने नहीं बनाई। जो बंदे परेशान है कि पता नहीं अब ये किसका नाम लेने लगा, जन्नत सिर्फ अल्लाह ने बनाई है, जहन्नम अल्लाह ने बनाई नहीं, अली के दुश्मनों ने बनवाई है। हाथ नहीं उठा तो मैं नबी की हदीस सुना दूं। नबी ने फरमाया सारी दुनिया अली की विलायत में जमा हो जाती, खुदा जहन्नम को पैदा ही न कर। ये बनी नहीं, ये बनवाई गई। अब अल्लाह ने भी जलने वालों के लिए अजाब ही तब्दील कर दिए। अब उसने भी कोरोना भेज दिया है। अली के दुश्मनों की हर दौर में सजा तब्दील हो जाती। पहले पत्थर आता था, वायरस आता। अल्लाह अकबर। अली की विलायत पे हो तो दुनिया की बीमारियों से एक लम्हे के खतरा महसूस न करना। अली की विलायत पे रहना। जहन्नम अली के दुश्मनों ने बनवा ली है अल्लाह से। सुभान अल्लाह। बस आखिरी लफ्ज कहूंगा, इस दुनिया में अली की विलायत पे कायम रहने का हुक्म है। दुनिया इतनी मुखालफत करेगी, इतनी मुखालफत करेगी, जितनी मुखालफत बढ़ती जाए उतने मुतमिन होते रहना कि अली हमें करीब कर रहा है। ये कुलिया ज़हन में रख लेना, ये फार्मूला अपने ज़हन से कभी ना भूलना। आसानियां ही आसानियां मिलती जाएं, आसानियां ही आसानियां मिलती जाएं, समझना अली दूर कर रहा है। मुश्किलें बढ़ती जाए, समझो अली करीब कर रहा है। ये आजमाइश की जगह है।
علی فرماتے ہیں میرے مومن کے لیے، میرے شیعہ کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اس میں ایسے رو جیسے قیدی رہتا ہے، آزاد ہو گئے نہیں یہاں گھوم سکتے۔ علی فرمایا یہاں قیدی بن کے زندگی گزارو، آزادی وہاں ملے گی۔ یہاں دنیا کی مشکلات آ جائیں، عشق علی کو اتنا آزماؤ، مشکل آئے تو پھر اپنے اندر کا عشق آزماؤ، پھر دیکھنا پڑے گا۔ مشکلوں میں تو عشق آزمایا جاتا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا علی ولی اللہ نعرے مارنے کا نام ہے، علی ولی اللہ نماز میں پڑھنے کا نام ہے، کلمے میں پڑھنے کا، علی ولی اللہ قربانیاں دینے کا نام ہے۔ زندگی میں ایک زندگی میں ایک آدھ قربانی دینے کے لیے تو بالکل تیار ہو نا، کہ کچھ نہ کچھ تو یہاں علی کے لیے دے کے جائیں تاکہ وہاں علی کو منہ دکھا سکے۔ اللہ بابا نزاکت شاہ جی کے درجات بلند فرمائے، ان کی بلند کے درجات کے لیے میں اگلا عشق کا جملہ سنا کے پھر آپ سے اجازت لینے لگا ہوں۔ برادر ذی وقار تشریف فرمائے، وہ آپ کو جی بھر کے ذکر سنائیں گے اور فضائل کی معراج کروائیں گے۔ نام سنا ہے آپ نے میثم تمار کا؟ کیا کہنے؟ یہ ظالم کے قید خانے میں اور ظالم سے سزا لینے نہیں آیا تھا، اپنا عشق آزمانے آیا تھا۔ اللہ اکبر، ورنہ با خدا میثم کے پاس وہ اسم الہی تھا۔ بابا بابا میثم چاہتا دربار میں کھڑا ہو کے اس اسم کی تلاوت کرتا، اڑ جاتا۔ بے شک بے شک، میثم کے پاس ایسے ایسے راز تھے، اللہ اکبر، میثم نظر ہی نہ آتا۔ میثم تمار کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ آنکھ کے اشارے سے اپنے ہاتھ کی ہتھکڑیوں کو توڑ سکتا تھا۔ جب اسے اس اتنی طاقت تھی تو پھر وہ دشمن کے دربار میں کیوں کھڑا ہے؟ سبحان اللہ، وہ اپنا عشق آزمانے کے لیے آیا تھا، اس کی خواہش تھی کہ یہ سزا سخت کرے۔ باخدا اس کی خواہش تھی کہ یہ سزا سخت کرے تاکہ میں اپنے اندر کا عشق آزماؤں۔ اللہ اکبر، کھڑا ہے یوں میثم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اس کا علی چھوڑ، فرمایا بکواس بند کر، جان بوجھ کے ایسے جملے بول رہا ہے کہ یہ اشتعال میں آئے اور میری سزا سخت کرے۔ میں اپنے اندر کا عشق تو آزماؤں کہ میں کتنا علی سے پکا ہوں۔ اس کا علی چھوڑ، فرمایا بکواس بند کر، یہ جملے ہیں کتابوں میں، سبحان اللہ، زبان بند کر اپنی۔ اسے سپاہیوں سے کہا شکنجا چڑھاؤ اسے۔ میثم کے بدن پہ شکنجا چڑھ گیا۔ کیا کرنے لگا ہے؟ کیا لگا؟ تیرا بدن کاٹنے لگا۔ میثم نے کہا الحمدللہ، بابا ہم 10 محرم کو لوگوں کو تماشا دکھانے کے لیے زنجیر نہیں مارتے، اپنے بدن کا عشق آزمانا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنا حسین سے عشق کرتے ہیں۔ تو میں کیا کرنے لگا؟ کہنا بدن کاٹنے لگا۔ میثم نے کہا کاٹ، اس کا بھی پتہ چل جائے گا اس کا عشق کتنا ہے۔ سپاہی سے کہنے لگا اس کی انگلیاں کاٹ پہلے۔ سپاہی نے میثم کی انگلیاں کاٹی، انگلیاں یوں گری، میثم نے دوسرے ہاتھ سے انگلیاں اٹھائیں، اللہ اکبر، خون سے بھری ہوئی انگلیوں کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ سبحان اللہ، میثم کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ کہنے لگا گیا عشق، بابا اتنا ہی عشق تھا، کہہ رہا تھا بدن کٹواؤں گا، صرف انگلیاں کٹی ہیں اور رو رہا ہے، صرف انگلیاں کٹی اور گیا عشق۔ میں عشق علی بتانے لگا ہوں، کہاں جا کے تمہیں عشق علی آزمانا ہے؟ بس انگلیاں کٹی اور پریشان ہو گیا۔ میثم نے دیکھا لگا اب بھی علی کو اگر چھوڑ دے تو میں یہیں سے شکنجا کھول کے تجھے آزاد کر دوں گا، ابھی تو میں نے انگلیاں کاٹی ہیں، ابھی میں نے تیرا پورا بدن کاٹنا ہے، بتا علی کو چھوڑ سکتا ہے؟ میثم نے کہا میں تو علی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا پھر انگلیوں کو دیکھ کے رو کیوں رہا ہے؟ میثم نے کہا رو تو میں اس بات پہ رہا ہوں، اتنے عرصے سے یہ میرے ساتھ رہتی تھی، مجھے آج تک نہیں پتا چلا یہ مجھ سے زیادہ علی سے عشق کرتی تھی۔ سارے بولو، آخر تک بولو حیدری۔